میری آج کی کہانی خاص والدین کے لیے ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے ایک بچے سے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں اور دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اسی سے جڑا ایک واقعہ ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک گھرانہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس میں ایک میاں بیوی اور ان کے دو بچے اور ایک بزرگ رہتا تھا۔ بڑی بیٹی اسما تھی اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا۔ اسما پڑھائی میں کافی ذہین تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا حیدر نہایت نالائق تھا۔ اس کا دھیان زیادہ تر کارٹون اور کھیل تماشا میں ہی رہتا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ باقی تمام چیزوں میں ماہر تھا۔ اگر کسی کی گاڑی خراب ہوتی تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔ اسے گاڑی کے متعلق وہ سب کچھ پتا تھا جو کسی ماہر ڈرائیور کو پتا ہو۔ وہ اپنے والدین سے چوری چھپے ایک میکینک کی دکان پر جاتا تھا، اور جب وہ گھر آتا تو اس کی ماں اس کے گندے کپڑے دیکھ کر اس سے ان کے متعلق پوچھتی تو وہ ہمیشہ کوئی بہانہ بناتا، لیکن ان کو کچھ نہ بتاتا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کے والدین اس کو مارے نہ۔ وہ ہمیشہ ان سے ڈرتا رہتا تھا۔ گھر میں صرف اس کے دادا ابو اس سے پیار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ اپنے دادا ابو کے پاس روتا ہوا آتا اور ان سے کہتا کہ صرف آپ ہی مجھے سمجھتے ہیں، ابو امی تو صرف اسما سے ہی پیار کرتے ہیں، کاش مجھے بھی کوئی پیار کرتا۔ ایک دن جب وہ خوشی دکان میں کام کر رہا تھا تو اس کے ابو نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے ابو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس کا ابو اس کو کان سے پکڑ کر لایا اور اس کی ماں کے سامنے اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور کہا، یہ دیکھو اپنے بیٹی کا کارنامہ، یہ کسی اسکول میں نہیں جاتا۔ آج اس کی ٹیچر نے بھی مجھے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسکول سے اکثر ہی غائب رہتا ہے۔ ہمیں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ آخر کدھر جاتا ہے۔ جناب ایک دکان میں کام کرتے ہیں، ابھی سے اسے پیسوں کا لالچ پڑ گیا ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو، کیا میں مر گیا ہوں جو اس کی خواہشات کو پورا نہ کر سکوں؟ اس 2 دن تک ایک کمرے میں بند کر دیا، نہ ہی تو اس کو پانی دیا اور نہ ہی کھانا دیا۔ اس کے دادا کو اس پر ترس آیا اور اس نے اس کے کمرے سے باہر نکالا۔ اس کے ابو نے اس کے دادا ابو کی خوب بےعزتی کی اور کہا کہ اس کو آپ نے ہی بگاڑا ہے، اور اس سے کہا کہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اس بار تمہارے اچھے نمبر نہ آئے تو انجام کے لیے تیار رہنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حیدر کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے دن رات پڑھائی کی، لیکن اس کا دل صرف اس دکان پر لگا رہتا تھا جو اس نے چھوڑ دی تھی۔ جب ان کا رزلٹ آیا تو اسما ہمیشہ کی طرح اول آئی، لیکن حیدر فیل ہو گیا۔ اس کی امی اس کو اس پر نہایت غصہ آیا۔ اس نے کہا، کچھ تو شرم کر لو، تمہاری بہن تم سے چھوٹی ہے اور تمہاری کلاس میں ہو گئی ہے، اب میں نسرین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کا بیٹا ہمیشہ اول آتا ہے، اپنے ابو کی سوچو، وہ ابھی آفس سے نہیں آئے، انہیں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ حیدر کو اپنے ابو کا ڈر لگنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب شام کو اس کا ابو آیا اور اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا حیدر نے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی لے لی ہے، اور اس کا ابو اسے دیکھ کر چلا اٹھا، میرے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے دادا ابو نے کہا، بیٹا تمہارا بیٹا اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میرا مر جانے کو جی کرتا ہے، کاش تم اپنے بیٹے کو سمجھ پاتے، ہمیشہ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر اس کام کو کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں جن میں وہ دلچسپی نہ لے، کیونکہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔